تو آج ہم ذرا گہرائی میں جا رہے ہیں انٹون چیخوف کی ایک بہت مشہور کہانی کلرک کی موت کے کچھ خاص حصوں کو لے کر۔ جی بالکل، ہمارے پاس کہانی کے وہ حصے ہیں جو ایک آپ کہیں بہت معمولی واقعے سے شروع ہوتے ہیں اور پھر ایک کافی المناک انجام تک پہنچتے ہیں۔ ہاں، ہم بات کریں گے ایوان دمترچ چروبیاکوف کی، ایک کلرک کی، جس کی زندگی میں ایک چھوٹا سا واقعہ مطلب تھیٹر میں چیخنا ایک طوفان کھڑا کر دیتا ہے۔ صحیح، اور یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہے کہ چیخوف کیسے ایک چھوٹی سی بظاہر بے ضرر سی بات کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں۔ بالکل، تو جو ذرائع ہمارے پاس ہیں وہ کہانی کے چند صفحات ہی ہیں جہاں یہ واقعہ ہوتا ہے اور پھر حالات کیسے بگڑتے ہیں۔ جی تو ہمارا آج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ایک چھوٹی سی سماجی غلطی، ایک لمحے کی بھول چوک، وہ کیسے کسی انسان کے لیے اتنی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے، خاص طور پر اس معاشرے میں جس کی چیخوف بات کر رہے ہیں۔ صحیح کہا، اس زمانے کا روس، وہ طبقاتی فرق، عہدے کا روب۔ بالکل، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اس شام میں جب چرویاکوف تھیٹر میں تھا۔ ٹھیک ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے، بڑا اچھا ماحول ہے، چرویاکوف تھیٹر میں ہے، لیس کلوش دے کارنیوال اوپیرا چل رہا ہے اور وہ مطلب بہت خوش ہے۔ ہاں، وہ خود کو انتہائی خوش نصیب انسان سمجھ رہا ہے، بالکل ڈرامے میں کھویا ہوا۔ دوسری قطار میں بیٹھا ہے زندگی سے بھرپور، اور اچانک اچھو چھینک آ جاتی ہے۔ ہاں، اب چھینکنا تو جیسا کہانی میں بھی ہے، کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے۔ کسان بھی چھینکتے ہیں، افسر بھی۔ ہر کوئی چھینکتا ہے، لیکن چرویاکوف کے لیے یہیں سے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل، کیونکہ وہ فوراً دیکھتا ہے کہ الے کہیں میری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوئی۔ جی، اور اسے لگتا ہے کہ چھینٹیں سامنے بیٹھے ایک بزرگ پر پڑی ہیں، گنجے سر والے بزرگ جو اپنی گردن پہنچ رہے ہیں، اور وہ فوراً پہچان لیتا ہے یہ تو سول جنرل برزالوف ہیں، محکمہ رسول و رسائی کے مطلب ایک بڑے افسر۔ اور یہ پہچاننا ہی اصل آپ کہیں ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ صحیح۔ جیسے ہی اسے پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ ایک اعلیٰ عہدیدار ہے، اس کی وہ ساری خوشی، وہ خوش نصیبی کا احساس، وہ سب غائب۔ ہاں، ایک دم سے۔ اس کی جگہ فوراً ایک خوف، ایک پریشانی، ایک سماجی فکر لے لیتی ہے۔ وہ شاید کچھ زیادہ ہی محتاط قسم کا آدمی تھا، یا شاید ڈرپوک بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسے فوراً یہ دھڑکا لگا کہ اس نے ایک اہم آدمی کو ناراض کر دیا ہے۔ اب یہ صرف چھینک نہیں رہی، نہیں، اب یہ سٹیٹس کا، اتھارٹی کا معاملہ بن گیا ہے۔ اسی گھبراہٹ میں وہ فوراً رومال نکالتا ہے، ناک صاف کرتا ہے اور پھر جھجکتے ہوئے جنرل کی طرف جھکتا ہے۔ جی، اور سرگوشی میں کہتا ہے، جناب عالی معاف کیجیے گا، مجھے چھینک آ گئی، میرا ہرگز مقصد نہیں تھا، بہت عاجزی سے۔ اور جنرل بریزالوف کا جواب بڑا مختصر سا، کوئی بات نہیں، بس۔ بالکل بے نیازی سے۔ شاید وہ واقعی اوپیرا میں مگن تھے یا انہیں سچ میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ لیکن چرویاکوف کو اس سے تسلی نہیں ہوتی۔ یہ کوئی بات نہیں اسے اتنا مطلب ناکافی لگتا ہے کہ اسے یقین ہی نہیں آتا۔ اسے لگتا ہے شاید جنرل نے ٹھیک سے سنا نہیں، یا وہ دل میں برا مان گئے ہیں، بس ظاہر نہیں کر رہے۔ یہیں سے وہ شک اور وہم جو ہے نا اس کے دماغ میں گھر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جی بالکل۔ وہ سوچتا ہے کہیں جنرل یہ نہ سمجھیں کہ میں نے جان بوجھ کر ان پر تھوکا ہے یا چھینکا ہے۔ یہ خیال اسے بے چین کر دیتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ اوپیرا پر دھیان دے، مگر اب وہ خوشی، وہ مزہ سب ختم، بس ایک بے چینی ہے جو بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اتنی بڑھتی ہے کہ جب وقفہ ہوتا ہے نا ہاں، تو وہ خود کو روک نہیں پاتا، ہمت کر کے پھر جنرل کے پاس جاتا ہے۔ اور پھر وہی مطلب ہچکچاہٹ کے ساتھ معذرت کرتا ہے۔ جی، کہتا ہے، جناب عالی، میں نے آپ پر چھینک دیا، معاف کیجیے، آپ جانتے ہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ اب اس بار جنرل کا رد عمل تھوڑا سا مختلف ہے۔ پہلے تو صرف بے نیازی تھی، اب ہلکی سی جھنجھلاہٹ بھی ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں، اچھا میں تو اسے بھول بھی گیا تھا، تم اسے دہرانا ضروری سمجھتے ہو کیا؟ اور ان کے ہونٹ بھی، کہانی کہتی ہے، ہلکے سے کپکپاتے ہیں۔ شاید بے صبری سے۔ اب یہ جواب تو چرویاکوف کی پریشانی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ ہاں، کم ہونے کی بجائے الٹا ہو گیا۔ اسے لگتا ہے کہ جنرل واقعی ناراض ہیں، اور اب وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ بندہ خواہ پیچھے پڑ گیا ہے۔ تو اب فکر ڈبل ہو گئی ہے، ایک تو چھینکنے کی، دوسرا بار بار معافی مانگ کر تنگ کرنے کی۔ بالکل۔ وہ گھر جاتا ہے، سارا قصہ اپنی بیوی کو سناتا ہے۔ بیوی پہلے تو کہتی ہے، ارے چھینک ہی دیا نا، کیا ہو گیا ہے؟ مطلب وہ اسے ہلکا لیتی ہے۔ جی، لیکن جب چرویاکوف اپنی وہ گہری پریشانی بتاتا ہے کہ جنرل ناراض ہو سکتے ہیں،
तो वो भी थोड़ी फिक्रमंद हो जाती है। اور پھر وہ ایک ایسا مشورہ دیتی ہے جو شاید آگے چل کر بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ ہاں، وہ کہتی ہے تمہیں جا کر ٹھیک سے معافی مانگنی چاہیے، ورنہ وہ سمجھے گا کہ تمہیں محفل میں بیٹھنے کا سلیقہ نہیں۔ دیکھیں نا، بیوی بھی اسے سماجی آداب اور سٹیٹس کے زاویے سے ہی دیکھ رہی ہے۔ بالکل، اصل واقعے سے زیادہ اس کے سماجی نتائج کی فکر ہے۔ اور یہ بات چروویاکوف کے خوف کو جیسے تقویت دے دیتی ہے۔ وہ پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ اگلے دن دفتر جا کر باقاعدہ معافی مانگنی ہے۔ اور پوری تیاری کرتا ہے، نئی وردی پہنتا ہے، بال کٹواتا ہے، جیسے کسی بڑی اہم پیشی پر جا رہا ہو۔ اگلے دن وہ پہنچ جاتا ہے جنرل بریزالوف کے دفتر۔ وہاں درخواست گزاروں کا رش لگا ہوا ہے۔ جی، ایک ہجوم ہے۔ جنرل صاحب مصروف ہیں، لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں۔ چروویاکوف انتظار کرتا ہے۔ کافی دیر بعد آخر کار اس کی باری آتی ہے۔ وہ جنرل کے سامنے جاتا ہے اور پھر وہی بات شروع کرتا ہے۔ حضور کو یاد ہوگا کل رات آرکیڈیا میں نے چھینک دیا تھا اور غلطی سے آپ پر۔ وہ اپنی بات پوری بھی نہیں کر پاتا کہ جنرل جو شاید پہلے ہی کام اور لوگوں سے بیزار بیٹھے تھے ایک دم سے بھڑک اٹھتے ہیں۔ ہاں، وہ اس کی بات کاٹتے ہیں، غصے سے اس کی طرف مڑتے ہیں اور چیختے ہیں، حشمت، یہ کیا بکواس ہے، تمہیں کیا چاہیے؟ اوہ، لہجہ بہت ہی سخت۔ چروویاکوف تو یہ سن کر مطلب سختے میں آ جاتا ہے، رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی شدید رد عمل تھا۔ وہ تو بیچارہ صرف معافی مانگنے گیا تھا۔ ہاں، لیکن اب جنرل کے لیے شاید یہ بار بار کی معافی نہیں رہی۔ بالکل، اب یہ ایک طرح سے ان کی نظر میں ایک مذاق بن گیا ہے، یا شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کلرک جان بوجھ کر انہیں تنگ کر رہا ہے، ان کا وقت ضائع کر رہا ہے۔ شاید تمسخر اڑا رہا ہے۔ ہاں، اسی لیے جب چروویاکوف پھر کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے تو جنرل اور غصے میں آ جاتے ہیں۔ ایک اور درخواست گزار کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں جناب، اور دروازے کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ چروویاکوف کے لیے تو یہ مطلب ناقابل یقین ہے۔ وہ سوچتا ہے مذاق؟ اس میں مذاق والی کیا بات ہے، میں تو بس… اسے سمجھ نہیں آتا کہ اس کی نیت کو اتنا غلط کیوں سمجھا جا رہا ہے۔ یہاں پر مکمل طور پر آپ کہیں کمیونیکیشن ہی ختم ہو گئی ہے۔ ہاں، ایک طرف معافی ہے، دوسری طرف اسے توہین سمجھا جا رہا ہے۔ اور اس رویے، اس دھتکار کے بعد چروویاکوف بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ بہت مایوس، شکست خوردہ دفتر سے نکلتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ بس اب وہ دوبارہ معافی مانگنے نہیں جائے گا۔ سوچتا ہے کہ خط لکھے گا، تفصیل سے بتائے گا کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ لیکن وہ خط بھی نہیں لکھ پاتا۔ گھر جا کر کوشش کرتا ہے، قلم اٹھاتا ہے، مگر الفاظ ہی نہیں آتے۔ شاید وہ اتنا ڈر گیا ہے، اتنا ذہنی طور پر مفلوج ہو گیا ہے کہ اب وہ خود کو بیان بھی نہیں کر پا رہا۔ یہ ناکامی اس کی بے چینی کو اور بڑھا دیتی ہے۔ ہاں، اسے لگتا ہے کہ جب تک وہ جنرل کو اپنی صفائی نہیں دے دیتا اسے چین نہیں آئے گا۔ یہ ایک جنون سا بن جاتا ہے۔ اسی کشمکش میں، اسی اذیت میں وہ ایک آخری کوشش کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ایک مایوس کن کوشش۔ اگلے دن وہ پھر جنرل کے دفتر پہنچ جاتا ہے، شاید یہ سوچ کر کہ اس بار وہ اپنی بات سمجھا لے گا۔ لیکن یہ کوشش جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ جیسے ہی جنرل بریزیلوف اسے دیکھتے ہیں، ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ پھر آ گیا میری توہین کرنے۔ وہ پیر پٹکتے ہیں اور پوری طاقت سے چلاتے ہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ الفاظ جیسے بجلی بن کر گرتے ہیں چروویاکوف پر۔ وہ بالکل ساکت ہو جاتا ہے۔ جنرل پھر چیختے ہیں، وہی حکم دہراتے ہیں، نکل جاؤ۔ اس لمحے کہانی کہتی ہے چروویاکوف کو لگتا ہے جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہے۔ ہاں، وہ چیز جو اسے زندہ رکھے ہوئے تھی، شاید اس کی عزت نفس تھی یا امید، وہ ختم ہو گئی۔ وہ بالکل سن ہو جاتا ہے۔ نہ کچھ سنائی دیتا ہے، نہ کچھ دکھائی دیتا ہے۔ ایک مشین کی طرح لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے دفتر سے نکلتا ہے، گھر پہنچتا ہے اپنی سرکاری وردی بھی نہیں اتارتا اور سیدھا صوفے پر لیٹ جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ کہانی کا اختتام، ایک چھینک اور انجام موت۔ تو یہ تھے وہ اقتباسات انٹون چیخوف کی کہانی کلرک کی موت سے۔ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیسے ایک چھوٹی سی غیر ارادی حرکت، ہاں، چھینکنا، وہ کس طرح سماجی دباؤ، عہدے کا خوف، غلط فہمیاں اور شاید کچھ حد تک کردار کی اپنی کمزوریاں، بالکل ان سب کی وجہ سے ایک انسان کی جان لے سکتی ہیں۔ صحیح کہا۔
یہ صرف ایک فرد یعنی چریاکوف کی کہانی نہیں ہے، یہ اس پورے سماجی نظام پر بھی ایک طرح کی تنقید ہے نا؟ بالکل۔ جہاں طاقت اور اختیار کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ ایک عام آدمی ایک معمولی سی غلطی کے بوجھ تلے دب کر مر جائے۔ جنرل برزولوف کا رویہ، چاہے وہ غصہ تھا یا بے حسی، وہ بھی اسی نظام کا حصہ ہے۔ جی، اور دوسری طرف چریاکوف کی وہ حد سے زیادہ حساسیت، وہ احساس کمتری، وہ بار بار معافی مانگنے کی مجبوری، ہاں، وہ اس کی اپنی نفسیات اور شاید اس طبقے کی بے بسی کو بھی دکھاتی ہے۔ یہ غلط فہمی والا پہلو بھی بہت اہم ہے جو آپ نے کہا۔ جی، دونوں کردار ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ چریاکوف جنرل کی ناراضگی کو بہت بڑھا چڑھا کر دیکھتا ہے، اور جنرل اس کی معافی کو مذاق سمجھ لیتے ہیں۔ یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے نا، یہی المیے کی جڑ بن جاتا ہے۔ ہاں، اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسے معاشرے میں جہاں طاقت کے رشتے برابر نہ ہوں، ایسی غلط فہمیاں لازمی ہیں؟ کیا اختیار ہمیشہ شک اور بدگمانی پیدا کرتا ہے؟ ایک اہم سوال ہے۔ کہانی کے ان حصوں کو دیکھنے کے بعد ایک خیال ذہن میں آتا ہے جو شاید سننے والے بھی سوچیں کہ آخر چریاکوف کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ صرف جنرل کی سختی ہے یا چریاکوف کی اپنی کمزور شخصیت اور اس کا خوف؟ یا پھر یہ پورا سماجی نظام ہی ناکام ہے جو افراد کو اس طرح کے نفسیاتی دباؤ میں ڈالتا ہے کہ ایک چھینک بھی جان لیوا بن جاتی ہے؟ بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر میرے خیال میں کافی غور کیا جا سکتا ہے۔